اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اما بعد وضاحت آیت نمبر 139 139 سورۃ الانعام۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جاہلیت کے دور میں یہ بھی رواج تھا کہ جن چوپایوں کو وہ اپنے معبودان باطل کے نام کر دیتے تھے، یعنی کہ جن مویشیوں کو وہ اپنے جھوٹے خداؤں کے نام کر دیتے تھے، یعنی کہ ان کی نظر کر دیتے تھے، ان کا دودھ صرف مرد پیتے تھے۔ کتنی شرمناک بات ہے کہ ان کا دودھ صرف مرد پیتے تھے۔ جب انہیں بچہ ہوتا، یعنی کہ اس مویشی کو، تو اگر نر ہوتا تو صرف مرد ہی کھاتے، یعنی کہ اگر وہ بچے کو جنم دیتی تو اگر وہ نر ہوتا تو صرف مرد ہی کھاتے، اگر مادہ ہوتا تو اسے ذبح ہی نہ کرتے، اور اگر پیٹ ہی سے مردہ نکلتا تو مرد عورت سب کھاتے، یعنی کہ وہ مردار بچہ جب دنیا میں آتا تو اس کو مرد و زن دونوں ہی کھاتے، یعنی کہ وہ مردار چیز جو ہے، استغفر اللہ، جس سے ویسے ہی گن آتی ہے۔ اللہ نے انہیں اس فعل سے بھی روکا۔ شعبی کا قول ہے کہ بحیرہ کا دودھ صرف مرد پیتے، اور اگر وہ مر جاتا تو مرد عورت سب کھاتے۔ ان کی ان جھوٹی فضول اور لغو باتوں کا بدلہ انہیں اللہ دے گا، یعنی کہ جو یہ فضولیات واہیات یہ کام کرتے تھے، ان کی سزا ان کو اللہ دے گا، کیونکہ یہ سب ان کا جھوٹ اللہ پر باندھا ہوا تھا، یعنی کہ وہ اللہ کا نام لے کر یہ سب کچھ کرتے تھے۔ فلاح و نجات اسی لیے ان سے دور کر دی گئی۔ یہ اپنی مرضی سے کسی کو حلال کسی کو حرام کر لیتے تھے، پھر اسے رب کریم کی طرف منسوب کر دیتے۔ اللہ جیسے حکیم کا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی شرع، کوئی تقدیر بے حکمت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندوں کے خیر و شر سے دانا ہے اور انہیں بدلہ دینے والا ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کہ یہ ان کی فضولیات، یہ ان کی نفس پرستی اور اس طرح کی واہیات رسم و رواج جو اللہ کے نام منسوب کر رہے تھے، یعنی کہ الٹا وہ اللہ کے نام پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن وہ الٹا اللہ کے نام یہ سب چیز کر رہے تھے۔ استغفر اللہ۔